آیہ کریمہ نمبر 12 اور 13 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ الذی، اللہ ہی ہے، سخر جس نے تابع کر دیا، لکم تمہارے، البحر سمندر کو، لتجری الفلک تاکہ رواں دواں رہیں کشتیاں، فیہ اس میں، بامرہ اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، وَسَخَّرَ لَكُمْ اور اس نے تابع کر دیا تمہارے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا من سب کا سب، ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا۔ اب سمندر کو اللہ نے ہمارے تابع کیسے کیا؟ سب سے پہلے یہ کہ اس نے ہواؤں کو اس سمت چلایا جس سمت ہم سفر کر رہے ہیں۔ اگر مخالف سمت سے چلاتا تو ہماری کشتیاں نہ چل سکتی، ہم سمندر میں سفر نہ کر سکتے۔ اس نے ہمارے تابع یوں کیا سمندر کو کہ جس سمت ہم نے جانا تھا اس نے اسی سمت سے ہوائیں چلائیں تاکہ یہ سفر ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ دوسرا کرم کیا کیا؟ پانی کی سطح کو اس طرح رکھا کہ ہزاروں ٹن کا وزن پانی کی سطح پر دواں دوا رہے، جبکہ ہم روزمرہ کے معمولات میں یہ دیکھتے ہیں اگر ایک چٹانگ بھی لوہا پانی میں گرایا جائے تو وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، وہ تیرتا نہیں ہے، وہ ڈوب جاتا ہے۔ لیکن اس نے سمندر کو ہمارے تابع کیسے کیا کہ پانی کی سطح کو یوں اس نے بنا دیا کہ ہماری کشتیاں اس پر رواں دواں رہتی ہیں۔ نمبر 3، اس نے سمندر کو ہمارے لیے یوں مسخر کیا کہ ہمیں عقل و فراست اور فہم عطا فرمائی، جس کی وجہ سے ہم نے پہلے کشتیاں بنائی جو چپو سے چلتی تھی، پھر ہم نے اس عقل میں عروج پایا اور پھر کیا کیا کہ ہم نے وہ جہاز بنائے جو ہوا کے ذریعے رواں دواں رہتے تھے، پھر اس نے ہمیں مزید وسعت عطا کی ہماری عقل کو، ہماری سوچوں کو، تو ہم نے انجن سے چلنے والے جہاز بنا لیے، اور پھر اس نے زمین سے ایندھن نکالنے کی ہمیں فہم عقل عطا کر کی، اور اس زمین کے اندر اس نے گیس اور پٹرول رکھ دیا اور اس کو ہم نے نکالا، اور پھر انہی انجنوں میں ڈال کر ہم نے پھر بڑے بڑے دخانی جہاز بنائے جو پانی کی سطح پر رواں دواں رہتے ہیں۔ یہ اس نے ہمارے سمندر ہمارے یوں تابع کیا۔ اور پھر دیکھیے کہ پھر یورینیم
اس نے اسی زمین میں پیدا کیا اور ہمیں عقل دی. ہم یورینیم کو اس زمین سے نکالتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم انجن میں ڈال کر اب ہم یورینیم سے چلنے والے انجن کے ذریعے بڑے بڑے جہاز چلا رہے ہیں. یہ اس نے سمندر کو ہمارے اس لیے مسخر کر دیا, ہمارے تابع کر دیا. اور پھر کیا کہا کہ ہمارے ہی حکم سے اس میں کشتیاں چل رہی ہیں. تم یہ نہ سمجھنا یہ تمہارا کمال ہے, تمہارا فن ہے, تم نے چند تختے جوڑ لیجئے, تمہارے تختوں کے جوڑ میں کمال ہے. کہا نہیں نہیں, ہم چاہیں تو یہ تختے جڑے جڑائی بھی ڈبو دیں اور ہم چاہیں تو یہ ٹوٹے کشتے بھی پانی پر تیرتے رہیں. حکم ہمارا ہے, حکم تمہارا نہیں ہے. ہمارے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہاں, ہاتھ تمہارے ہیں, فرمان ہمارا ہے, عقل تمہاری ہے, عطا ہماری ہے, فہم تمہاری ہے, دین ہماری ہے, ارے سوچ تمہاری ہے, لیکن سوچ کے پیچھے قوت ہماری ہے کہ تجری الفلک بامرہ, تاکہ کشتیاں رواں دواں رہیں ہمارے حکم سے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہمارا فضل ڈھونڈو, رزق تلاش کرو. اس کے ذریعے سے کبھی خشکی سے رزق ڈھونڈو اور کبھی پانی کی تہوں میں جا کر رزق ڈھونڈو, کبھی مال برداری کا جہازوں کے ذریعے کام کر کے اپنے لیے روزی کماؤ, اور کبھی وہاں سے لوڈ کر کے اور کبھی ان لوڈ کر کے اس طرح تم اپنا رزق کماؤ. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, تاکہ تم ہمارا فضل تلاش کرو. اور ان ساری باتوں کے بعد ہم نے کیا لینا ہے؟ لعلکم تشکرون, ہم چاہتے ہیں تم شکر کرنے والے بن جاؤ. ہمارا مطالبہ اتنا سا ہے, ہمارا اس سے زیادہ مطالبہ نہیں ہے. کما کر لائے ہو تو ہم نہیں مانگتے, خود ہی کماؤ خود ہی کھاؤ, لیکن ہم کہتے ہیں کھانے کے بعد کہہ دو الحمدللہ, پینے کے بعد کہہ دو الحمدللہ لعلکم تشکرون. ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تم شکر گزار بنو. پھر اس کے بعد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ, اس نے تمہارے تابع کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, سب کچھ. اب آسمانوں میں کیا کیا تمہارے تابع کیا؟ سورج ہے, چاند ہے, اسے تمہارے تابع کر دیا. اگر سورج کو اتنا بلند کر دیتا تو تم سردی سے منجمد ہو جاتے, اور اگر اتنا قریب لے آتا تو تم اس کی حرارت سے جل کر بھسم ہو جاتے. ایک ایسے اندازے پر رکھا کہ جہاں تمہیں دونوں موسموں کے لطف ملتے ہیں, تمہارے تابع کر دی. پھر اس کی حرارت سے تمہارے باغ, تمہارے غلے, تمہارے پھل پکتے ہیں. اگر ہم دور کر دیتے تمہارے پھل نہ پکتے, اور قریب کرتے وہ برداشت نہ کر سکتے. ایک اندازے پر رکھ کر تمہارے تابع کر دیا. پھر دن کو اس کی روشنی میں تم کام کاج کر کے اپنے لیے رزق کما رہے ہو. اور پھر چاند ہے, اور پھر دیکھو اب شمسی توانائی کا دور آ گیا. شمسی توانائی سے تم کتنے کام لے رہے ہو؟ پنکھے چلاتے ہو, موٹریں چلاتے ہو, ایئر کنڈیشن چلاتے ہو, کتنے فائدے لیتے ہو شمسی توانائی سے. یہ جس کو آپ سولر پینل کہتے ہیں, یہ شمسی توانائی کی قوت ہے نا, اور کیا ہے؟ تو کہا یہ سارا ہم نے تمہارے تابع کر دیا. پھر چاند کو تمہارے تابع کر دیا. کیا کہ اس کی بینی بینی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی روشنی میں ہم نے گندوں کے اندر رس بھر دیا. مٹھاس وہاں سے دیتے ہیں, چاند کی کرنیں پڑتی ہیں تو پھلوں میں مٹھاس آتی ہے, پھلوں کے اندر ذائقے پیدا ہوتے ہیں. پھر دور دراز کے لوگ جن کے پاس روشنی کا انتظام نہیں ہے, وہ رات کو کئی کام چاند کی روشنی میں سر انجام دیتے ہیں. ہمارے لیے آسمان کی چیزوں کو ہم نے مسخر کر دیا. پھر اسی چاند کے ذریعے تم اپنی قمری اعتبار سے اپنی تواریخ کو تعین کرتے ہو. حج کے ایام, رمضان کے روزے, دیگر کئی عبادات کا تعلق
کبھی شب قدر، کبھی شب معراج، کبھی شب میلاد، کبھی شب برات، یہ سبھی تو اس قمر کی تاریخوں سے منسلک ہے، تو یہ سارا ہم نے تمہارے تابع کر دیا، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی سارے کا سارا۔ اب دیکھو تو صحیح، ہم نے زمین کو مٹی کا بنایا، پھر اس کو قابل کاشت بنایا، تم اس کو کاشت کرتے ہو، اس میں باغات لگاتے ہو، اس میں غلے اگاتے ہو، کھیتی باڑی کا کام کرتے ہو، پھر اسی مٹی سے تم گھر بناتے ہو۔ یہی اینٹیں مٹی سے ہی تو بنتی ہیں نا۔ پہلے دور میں لوگ مٹی گوند کر دیواریں کھڑی کر لیتے تھے، اب تم نے جدت اختیار کر لی اور اسی مٹی سے اینٹیں بنا لی، فرق تو کوئی نہیں ہے۔ وہ سیدھی مٹی سے دیوار کھڑی کر دیتے تھے، تم نے مٹی کو ایک ترتیب دے کر اسے اینٹ کی شکل دے کر تم نے ایک گھر بنا لیا۔ لیکن آج بھی کروڑ سال گزرنے کے بعد بھی تمہارے مکانات آج بھی مٹی پر کھڑے ہیں اور مٹی سے ہی بن رہے ہیں۔ ہم نے اس زمین کو تمہارے فائدوں کے تابع کر دیا، جو کچھ اس میں ہے۔ اور پھر دیکھو، اگر ہم اس کو لوہے کا بنا دیتے، اگر ہم اس کو سونے کا بنا دیتے، اگر ہم اس کو چاندی کا بنا دیتے، تو یہ فائدے تم حاصل کر سکتے تھے۔ سونے کے اندر تم کاشت کر سکتے تھے، چاندی کے اندر تم باغات اگا سکتے تھے، ارے لوہے کے اندر تم مکئی گندم کاشت کر سکتے تھے، یا تم گنا اگا سکتے تھے؟ نہیں اگا سکتے تھے۔ ہم نے اس ایک مٹی کے اندر تمہارے کتنے فائدے رکھ دیے، اور اس زمین کی مٹی کو تمہارے تابع کر دیا۔ پھر اسی مٹی کے اندر ہم نے کیا رکھا ہے، اسے کھودتے چلے جاؤ، کہیں پانی آ جائے گا، کہیں پٹرول آ جائے گا، کہیں گیس آ جائے گی، کہیں لوہا نکل آئے گا، کہیں سونا، کہیں چاندی۔ کتنے ذخائر ہم نے اس مٹی میں تمہارے لیے رکھے، یہ تمہارے فائدوں کے لیے ہم نے اس زمین کو مسخر کر دیا۔ اگر ہم کو اس کو اتنا سخت کرتے کہ تم اس پر گینتی کا وار کرتے اور گینتی اڑ کر تمہارے منہ کو لگتی اور اس کو کوئی فرق بھی نہ پڑتا، پھر تم کیا کر سکتے تھے؟ مردوں کو کہاں دفناتے، مردوں کو کہاں رکھتے؟ اگر ہم زمین کو اتنا سخت کر دیتے کہ تم اسے کھود ہی نہ سکتے سرے سے، تو تم اس میں کام کیسے کرتے؟ اتنی بڑی بڑی عمارات کیسے کھڑی کرتے؟ تو کہا یہ ہم نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا سب کچھ۔ ان فی ذلک لآیہ، نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ غور و فکر والوں کے لیے۔ میں نے کئی بار یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ کہتے ہیں نا، مورخ نو کی پند نصیحت تے پتھر نو کی پالا، لا کمبل نو صابن دو یہ پھر کالے تو کالا۔ اب مورخ کو آپ جتنی مرضی نصیحت کریں، مورخ کو تو اس نصیحت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں نا، بھینس کے سامنے بین بجانے سے بھینس کیا جانے کہ بین جو ہے نا بانسری کے اندر کیا لطف ہے، بھینس جانتی ہے؟ نہیں جانتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس شخص کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں جو غور و فکر نہیں کرتا، اس شخص کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں کہ جو قرآن کے معنی اور مطالب کو نہیں سمجھتا، اس شخص کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں کہ جو قرآن کے رموز سے واقف نہیں ہے، جو اس میں غور و فکر نہیں کرتا، تو کہا اسے تو کوئی نشانی نہیں ملے گی، لیکن جو غور و فکر کرے گا اس کے لیے تو کروڑوں نشانیاں ہیں۔ وہ تو اپنے رب کی نشانیوں کو پڑھ پڑھ کر اش کر اٹھتا ہے کہ میں اتنا نافرمان کہ 5 نمازیں میرے لیے پاری، وہ کتنا کریم کہ اس کے میرے اوپر کتنے ہی سنات ہیں۔ تو فرمایا اس میں نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی، جو غور و فکر کرنے والی نہیں، اسے تو اس قرآن سے کچھ نہیں ملے گا، لیکن جو قرآن میں غور و فکر کریں گے اس کے لیے ہم نے ہزاروں نشانیاں رکھی ہیں۔ وہ ایک ایک نشانی کو دیکھ کر اپنے رب کی شانوں پر اش کر اٹھے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا اپنے رب کے لیے جتنا میرے رب نے میرے لیے کیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق